اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج میں لیلۃ القدر کا کچھ واقعہ سناؤں گی۔ علم تقدیر خاموش نہیں، وہ ایک امام ناطق ہے۔ اس نے مجموعی طور پر تمام عالم کی قسمت کا فیصلہ ازل ہی میں کر دیا تھا، لیکن اشخاص و اقوام کی قسمت کا فیصلہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کائنانی قضا و قدر بہت سی قوموں کا فیصلہ کر چکے تھے، مگر ایک بادیہ نشین قوم پہاڑوں کے دامن میں دبی پڑی تھی۔ انہیں پہاڑوں کے غار سے آتش شریعت کا ایک شرار اڑا اور دفتن گھر منی جہل و ضلالت پر برق خاطب بن کر گرا۔ اس مردے قوم کی سوئی ہوئی تقدیر نے مدت کے بعد ایک خاص رات میں کروٹ بدلی، اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہا گیا۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ اسی رات میں اس کے کارنامہ اعمال کو قرآن حکیم کے ذریعے سے معین و مقدر کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ انا انزلناہ لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر قیل لیلۃ الشرف و فضل، وقیل لیلۃ القدر و تقدیر و هو القرب۔ عربی زبان میں مد قلم کے لیے ادنی وانا کی دو ضمیریں ہیں، جو یہ ترتیب واحد مد قلم و جمع مد قلم کے لیے مست عمل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے نشانات اور موسم بنانا چاہا تو فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے معمولی سائیگہ واحد مد قلم کا استعمال کیا ہے، کیونکہ اشیاء و امثال کا پیدا کرنا اس کی قدرت کا ملکہ نزدیک کوئی غیر معمولی اہمیت نہیں رکھتا تھا، لیکن بطون و رواح کی نشاط جدید دنیا کے لیے مائع صدر رحمت و برکت تھی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب کسی پیغمبر کو اس نشانات حقیقہ کا ذریعہ بنایا ہے تو اس موقع پر اپنے لیے ضمیر جامع مد قلم کا صیغہ استعمال کیا ہے، جو واحد کے لیے تعظیم و شرف کا پہلو رکھتا ہے۔ یہ تعظیم در حقیقت اس جدید روح سعادت و ہدایت کی اہمیت و عظمت کو نمایاں کرتی ہے، جو دنیا میں ظہور پذیر ہونا چاہتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا کا قلب موضوع تیار کر دیا تھا، لیکن وہ روح سے یعنی ترقی یافتہ دین الہی کی حقیقی روح سے خالی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ امانت دے کر دنیا کی طرف بھیجا، جو ایک عظیم ایسا روحانی انقلاب تھا، پس ضمیر تعظیمی سے اس کا اظہار تھا۔ انا ارسلنا نوحا، ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، لیکن یہ روح امتداد زمانہ سے فرسودہ ہو گئی تھی، بلکہ یہ سچ ہے کہ بالکل مردہ ہو گئی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے اس روح مردہ کو اس وقت خفتہ کو پھر زندہ کیا۔
شگفتہ کیا، بیدار کیا۔ یہ ایک عظیم الشان انقلاب تھا جس نے نقشہ عالم کو پلٹ دیا تھا۔ بس ہمیشہ اس کی اہمیت بھی ضمیر تعظیمی کے پردہ میں نمایاں کی گئی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِکْرَ، ہمیں ہے کہ ہم نے اپنے ذکر کو نازل کیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اللہ اکبر۔ اس کتاب ذوالخط والباب کو خدا نے کوثر میں کہا ہے کہ وہ مائے خیر کثیر ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تم کو کوثر یعنی قرآن عطا فرمایا۔ یہاں بھی قرآن کا ذکر مت قلم جامع تعظیم سے کیا۔ اسی کے ذریعے دین ابراہیمی زندہ ہوا ہے۔ اسی لیے اس تئیں خیر کی عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی سب سے بڑی یادگار قربانی کے قائم کرنے کا حکم دیا۔ فصل لربک وانحر، تو اپنے خدا کی نماز پڑھ اور قربانی کر۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دین کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کی یادگار اور ذکر عظیم کو قائم رکھا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلَيْهَا، اور ہم نے ان کے ذکر خیر کو رفعت و بلند عطا کی۔ اللہ اکبر۔ آن حضرت کا ذکر جمال بھی اس کی برکت سے گلگلہ انداز عالم روح و ایمان ہے۔ ضَرَفْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، اس لیے ان دونوں مقامات میں بھی جمع مت قلم کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ مذہب کی پاک روح مردہ ہو گئی تھی، لیکن اس رات میں عیادت مودود اور حیات بعد الموت ہوا۔ وہ عدم سے عالم صعود میں اترے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اس رات میں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرشتے اور روح اس رات میں اترتے ہیں مگر تب ریز پورے ایک مہینے میں اترتے ہیں، کیونکہ دنیا کا دامن دفاتر ان برکات و فضائل کے سمیٹنے کی وسعت نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ ملائکہ کیا ہیں اور اس کی روح کی حقیقت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اسی آیت میں اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے۔ من کل امر سلام، یعنی وہ ملائکہ اور روح امن اور سلامتی ہے جو دنیا کو کثرت امنیت و سلامتی کی برکتوں سے معمور کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ سکون، یہ اطمینان کامل، یہ سلامتی، یہ عام جو ہم پر آسمان سے اترا، صرف عرب کے لیے مخصوص نہ تھا، بلکہ وہ مشرق و مغرب دونوں کو محیط ہے۔ ہمارا آفتاب اگرچہ مغرب سے طلوع ہوتا تھا، جو ہمارا قبلہ ایمان ہے، لیکن اس کی شعاعوں نے مشرق کی افق کو بھی روشن کر دیا۔ جہاں سے دنیا کا سورج نکلتا ہے اور جہاں سے صبح کا ستارہ طلوع ہو جاتا ہے۔ حی حتی مطلع الفجر، وہ امن و دامن کا پیغام صبح کے طلوع ہونے کی جگہ تک یعنی مشرق تک پہنچ جائے گا۔ دنیا نے اس وعدے کی صداقت کو دیکھ لیا جب خدا نے پاک فرشتے یعنی قرآن نے مشرق و مغرب دونوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لیا۔ ان اللہ علی کل شیء محیط، امن
عالم کا یہ پیغام کیا ہے اور وہ کیونکہ مشرق و مغرب تک پہنچایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم نے دوسرے آیتوں کے ذریعے اس نقطہ کو حل کر دیا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مُبَارَكَةً إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يَفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَرَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ہم نے قرآن کو ایک مبارک رات میں اتارا کیونکہ ہم دنیا کو اس کی جلالت کے نتائج سے ڈرانے والے تھے۔ تمام انتظامات الہیہ جو حکمت و مصالحت عالم پر مبنی ہے اسی رات میں طے پاتی ہے۔ انجملی قرآن کا نزول اسی رات میں شروع ہوا۔ نیز ہمیں اپنا رسول بھیجنا مقصود تھا جس کا ظہور اللہ کی رحمت کا نزول ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ان دونوں صورتوں کے تعاقب و تشاکل پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اور یہاں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اس لیے یہ دونوں راتیں ایک ہی ہے۔ وہاں فرمایا تھا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، اور یہاں فرمایا یغرق کل امر حکیم امرن من عندنا، اسے بنا پر یہ امر سلام اور امر حکیم جس کی تنزیل و تسکین لیلۃ القدر میں خدا کے حکم سے کی گئی ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ خود وہ امر سلام اور امر حکیم کیا چیز ہے؟ دوسری آیتوں نے اس کی بھی تصریح کر دی ہے۔ آرات تلک آیات الکتب الحکیم اکان الناس عذابا وحینا علی وزل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لہم قدم صدق انہم عند ربہم۔ یہ قرآن حکیم کی آیت ہے، پھر کیا لوگوں کو تعجب ہے کہ ہم نے انہیں میں سے ایک آدمی پر وحی نازل کی تاکہ وہ لوگوں کو ڈرائے اور مومنوں کو اس بات کا مشاہدہ سنائے کہ خدا کی تحت کے نیچے ان کا قدم جم گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے یہ امر حکیم اور یہ امر سلام خود قرآن کریم ہے جو لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں قرآن حکیم کی چند خصوصیات کا اجمالی ذکر فرمایا تھا، لیکن اس آیت میں وہ خصوصیات بے تفصیل بیان فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ قدر میں فرمایا تھا کہ وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ تک پھیل جائے گا۔ یہ نہایت مجمل تر خطاب تھا۔ سورہ دخان میں اس کی تفسیر بھی کر دی۔ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، یعنی قرآن کی آیتیں ہمارے حکیم سے ایک پیغمبر پر تقسیم کی جاتی ہے تاکہ وہ دنیا کے سامنے ان آیتوں کو لے کے جائے اور ہر شخص کے آگے اس خانہ کرم کو بچھا دے تاکہ ہر شخص اپنا حصہ لے لے۔
انا لنا مرسلین رحمت من رب کا، لیکن دنیا غفلت کی نیند میں سو رہی تھی، اس لیے یہ ابر رحمت پہلے گر جاتا کہ دنیا جاگ اٹھے۔ اسی نے اپنے چادر غیب سے پہلے اس ہاتھ کو نکالا جس میں بجلی کا تازیہ نہ تھا۔ یا ایوہل مدثرقد فانذر، اور چادر اوڑھنے والے اٹھے اور ڈرا۔ پہلے اس کو گرجنے اور تڑپنے کی ضرورت تھی، اس لیے وہ گرجا اور چمکا، تڑپا۔ انا انزلناہ لیلۃ المبارکۃ انا لنا منذرین، لیکن در حقیقت اس کا یہ وصف عارضی تھا، ورنہ رفع و ملاطفت اس کا مایہ خمیر اور عنصر حقیقی ہے۔ عزیز علیہ ما انتم حریم علیہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اس لیے وہ روئی کے گلے سے بھی زیادہ نرم اور سفید بادل کا ایک ٹکڑا تھا جو آب سیری کا خزانہ اپنے ساتھ رکھا تھا۔ اگرچہ ابتدا میں بجلی کی کڑک اس کا مظہر درد ہوئی، یہ اندر جوئے عید، یہ قہر و غضب اس قوم کی صامت اعمال کا نتیجہ تھی، ورنہ پیغمبر امی خدا کی طرف سے صرف بشارت، رحمت اور لطف و کرم کا مجسمہ بنا کر بھیجا گیا تھا۔ دانا کننا مرسلین رحمت من رب کا، خدا کی یہ رحمت صرف عرب کے ساتھ نہ تھی، بلکہ اسے ابر کرم نے تمام مشرق و مغرب و ذل تھل کر دیا۔ چنانچہ دوسرے جگہ رحمت من ربک کی تفسیر کر دی گئی، ما ارسلناک رحمت للعالمین، ہم نے تجھ کو تمام دنیا کے لیے صرف رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ اکبر۔ لیلۃ القدر کو تمام راتوں پر صرف اس لیے فضیلت نہیں کہ اس میں عبادت کا ثواب تمام راتوں سے زیادہ ملتا ہے، بلکہ اس بنا پر بھی ہے کہ اس میں ہم کو ایک کتاب دی گئی اور ہم کو مشرق اور مغرب میں اس کی منادی کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ بادشاہوں کی منادی طبل و علم کے ساتھ کی جاتی ہے، لیکن اس کی منادی تہلیل و تکبیر کے ساتھ ہونی چاہیے۔ رمضان کے بعد عید کا حکم اسی لیے دیا گیا تاکہ تہلیل کی مقدس صداؤں میں اسلام کے شاہ و جلال، نفوذ، قوت اور وسعت و اثر کا سماع دنیا کو نظر آ جائے۔ وَتَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ پھر تمہاری غفلت کیسی ماتم انگیز ہے کہ تم لیلۃ القدر کو ڈھونڈتے ہو، پھر ان کو نہیں ڈھونڈتے جو لیلۃ القدر میں آیا اور جس کے درد سے اس رات کی قدر و منزلت بڑھی۔ اگر تم اسے پا لو تو تمہارے لیے ہر رات لیلۃ القدر ہے۔ اللہ اکبر۔ سب قدر اس قدر بڑائی مولانا ابو کلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔